امام فارج بن جوزی رحمہ اللہ ایک کتاب النشوان میں دلچسپ اور سبق آموز واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک کتے کا واقعہ۔ امام جوزی بن فرج کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا کہ راستے میں نے دیکھا کہ ایک کبا بنا ہوا تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا اس کی وجہ اندر سے پوچھیں۔ میں اندر داخل ہوا گاؤں میں اور لوگوں سے پوچھنے لگا۔ ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ فلاں گاؤں کے کونے میں ایک بزرگ کا گھر ہے، اس کے پاس چلے جائیں۔ میں اس کے پاس گیا، 200 برس اس کی عمر تھی۔ میں جب اس کے پاس پہنچا تو اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا یہ جو کبے کا معاملہ ہے، ایک ذمہ دار تھا ہمارے گاؤں کا اور اس کا ایک کتا تھا جو سفر میں حضر میں ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صبح کے وقت اس کو باندھ کے وہ چلا گیا اور باورچی کو کہہ گیا کہ میرے لیے دودھ کا کھانا بنا کے رکھنا۔ میں زمینوں سے واپس آ کے وہ اس کو پسندیدہ کھانا تھا تو اس کے گھر میں ایک گونگی تھی، ایک وہ باورچی تھا اور ایک وہ کتا باندھا ہوا تھا، اور باورچی نے دودھ کا کھانا بنایا، پیالے میں رکھا، کتا اور وہ گونگی کے درمیان میں رکھ کے چلا گیا۔ ڈھانپنا بھول گیا، باہر سے سانپ آیا، اس نے تھوڑا دودھ پیا اور اس میں زہر ڈالا اور وہ واپس چلا گیا۔ جب ذمہ دار اپنے کھیتوں سے واپس آیا، اس نے وہ پیالہ اٹھایا، منہ کے قریب لے جانے لگا تو کتا زور زور سے بھونکنے لگا اور وہ گونگی زور زور سے تالیاں بجانے لگی اور ہاتھ سے روکنے لگی، لیکن اس گونگی کی بات اس کو سمجھ نہیں ہے ذمہ دار کو۔ اور پھر جس وقت دوبارہ وہ اٹھانے لگے تو کتا اور آگے سے زیادہ جنجیر کو کھینچنے لگا اور زور سے بھونکنے لگا۔ تو ذمہ دار کھڑا ہوا، اس نے پیالہ رکھا اور کتے کو چھوڑ دیا۔ جب کتے کو چھوڑا تو کتا فوراً اس برتن کی طرف لپکا، پیالے کی طرف اس پیالے کو گرا دیا۔ جب پیالے کو گرایا تو ذمہ دار اس کتے کو مارنے لگا اور بقایا جو پیالے میں تھا اس کو پھر دوبارہ پینے لگا تو کتے نے فوراً اپنا منہ ڈالا اور کتے نے بقایا پی لیا اور وہ اس کے سامنے مر گیا۔ ذمہ دار بڑا حیران ہوا تو پھر اس کو اس لونڈی نے جو گونگی تھی اس نے بتایا کہ دراصل سانپ آیا ہے اور اس نے اس میں زہر ڈالی ہے اور کتا نہیں چاہتا کہ آپ زہر پئیں اور مر جائیں، کہ میرا مالک مر جائے زہر پی کے، اس لیے اس نے موت قبول کی ہے لیکن آپ کو نہیں مرنے دیا۔ تو ذمہ دار بڑا حیران ہوا تو اس نے کتے کو اٹھایا اور راستے میں ایک جگہ دفن کیا اور ایک کبا بنا دیا، اس پہ لکھ دیا کہ اس کی وجہ اندر سے پوچھے۔ تو یہ ایک کتا ہے اور یہ واقعہ مشہور ہے، کتاب النشوان میں بھی موجود ہے اور عجائب مخلوقات میں بھی موجود ہے، بلکہ مشہور کتاب ہے الحیوانات کا انسائکلوپیڈیا، یہ کمال الدین دمیری کی کتاب ہے۔ انہوں نے اس واقعہ کو درج کیا ہے اور وہاں حوالہ نمبر ہے، جو اردو کی کتاب ہے وہاں حوالہ موجود ہے اور دوسری جلد ہے، وہاں حوالہ ہے 590 صفحہ نمبر ہے اور دوسری جلد ہے، کمال الدین دمیری کی کتاب ہے الحیوانات کا انسائکلوپیڈیا، اس میں یہ حوالہ موجود ہے۔ تو اس سے سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک جانور ہے، وفادار ہے، چوکیدار ہے، مالک کا اس نے کھایا ہے، لیکن اے انسان، جس رب نے تجھے جوانی دی، جس رب نے تجھے حسن دیا، جس رب نے تجھے علم عقل دی، جس رب نے تیرے لیے ہوائیں، دھوپ، پانی، یہ ساری خوراکیں بنی ہیں، کیا اس رب کا تو احسان مند ہے؟ کیا اس رب کا تو چوکیدار ہے؟ کیا اس رب کا تو وفادار ہے؟ تو اس لیے ہمیں ہمارے لیے لمحہ فکری ہے، سوچنے کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں بھی فرما بردار ہونا چاہیے، جو حقیقی مالک ہیں ان کے دین کا چوکیدار ہونا چاہیے جو حقیقی مالک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر اور سب پر رحم کرے اور ہمیں دین کے عین مطابق چلنے کی اور دین کے ساتھ وفاداری کرنے کی اور دین کی چوکیداری کرنے کی